ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاجدار مدینہ کا فرمان عالی، اور انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم ہوگی۔ مختصر سی بات عرض کروں گا، چونکہ آپ بھی کافی وقت سے بیٹھے ہیں اور 12:15 ہو گئے ہیں، اور میرے بعد ایک اور مقرر بھی آنے ہیں، ان کا بھی بیان ہونا ہے۔ اس لیے ایک حدیث ہے تاجدار مدینہ کی، امام الانبیاء کی، جسے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کان کھول کر سنیں، تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے اپنی امت سے کیا خطاب کیا اور آپ لوگوں کو کیا نصیحت دی، اور میرے نبی اس میں کتنا بڑا فرمان آپ لوگوں تک پہنچا کر گئے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے میدان میں پہنچیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ دنیا میں ہمت دی ہوگی، یہ حوصلہ دیا ہوگا کہ انہوں نے نیکیاں بڑھ بڑھ کر کی ہوں گی۔ جہاں نماز کا موقع ملا ہاتھ سے نہ جانے دیا، روزے کا موقع ملا ہاتھ سے نہ جانے دیا، قرآن کا موقع ملا قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے، ذکر کا موقع ملا ذکر کرنے بیٹھ گئے۔ میرے پیاروں، کل قیامت کے میدان میں یہ پہنچیں گے اور نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی، نیکیاں اتنی کثیر ہوں گی، اتنی بڑی تعداد میں ہوں گی کہ میرے آپ کے آقا نے فرمایا اگر ان نیکیوں کا ایک پہاڑ بنایا جائے تو نیکیوں سے ایک بڑا پہاڑ بن جائے گا، نیکیوں کا ایک بڑا انبار ان کے پاس ہوگا۔ انہیں دیکھ کر خوشی ہوگی، دنیا والے دیکھیں گے بڑی نیکیاں لے کر آئیں، بڑی کمائی لے کر آئیں، دنیا سے بڑا ذخیرہ اللہ کے دربار میں لے کر پہنچے۔ لیکن میں قربان جاؤں، تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے اپنی امت سے کیا بیان کیا؟ میرے آقا نے فرمایا یہ نیکیوں کا انبار، یہ نیکیوں کا ذخیرہ، وَجَعَلَهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ اسے ریت کے ذرات کی برابر ہواؤں میں اڑائے گا، ان کا کوئی وزن نہ ہوگا، ان کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کو ریت کے ذرات کی طرح آسمانوں میں اڑا کر ختم کر دے۔ نیکیاں بڑی بڑی نیکیوں کا انبار لے کر آئے تھے۔ میرے پیاروں، کان کھول کر سننا، راتوں کو تہجد بھی پڑھی ہوگی، قرآن بھی پڑھا ہوگا، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، رب کے دربار میں پہنچے، اللہ نے ساری نیکیاں اٹھائی اڑا کر ختم کر دی، اب ننگا رہ گیا۔ آپ مثال ایسے سمجھیے، کوئی انسان سعودی گیا، کوئی انسان باہر گیا، کمانے گیا، 3 سال تک برابر اس نے محنت کی اپنے کفیل کے ساتھ میں۔ 3 سال کے بعد وہ کہنے لگا کہ تو نے بڑا غلطی کی ہے، لہذا 3 سال کی تنخواہ اور 3 سال کی کمائی تیری بیکار، میں تجھے ایک حلالہ نہیں دے سکتا۔ اب یہ ننگا بالکل اپنے گھر واپس آ جائے۔ سچی بتاؤ اس کے دل پر کیا گزرے گی کہ 3 سال کتنی محنت کی ہے، بڑی جد و جہد کی ہے، بڑی کاوشیں کی ہیں، اور اس کے بعد میں ننگا آ گیا، میرے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ کل قیامت کے میدان میں یہ نمازیں پڑھنے والا، یہ روزے رکھنے والا، یہ زکوٰۃ دینے والا، یہ ذکر کرنے والا، یہ قرآن پڑھنے والا کل قیامت کے میدان میں آئے گا، نیکیاں ختم، ریت کے ذرات کے برابر آسمان میں اڑا دی گئی، یہ اکیلا رہ گیا، نیکیاں ختم ہو گئی، بے وزن ہو گئی، بے قیمت ہو گئی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سے ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثوبان، انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ، یہ کون لوگ ہیں جن کی نیکیوں کا انبار بڑا ہوگا، ذخیرہ بڑا ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں کوئی وقت نہ ہوگی، کوئی قیمت نہ ہوگی، اللہ ریت کے ذرات کی طرح ہواؤں میں اڑا کر ختم کرے گا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا میرے پیارے صحابی، یہ آپ کی طرح نمازی ہوں گے، آپ کی طرح روزے دار ہوں گے، ذاکر ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن ہاں جب رات کی تنہائی میں ملی اور تنہائی کا موقع ہی نہیں ملا تو یہ وہ حدیں پار کر گئے جہاں اللہ نے انہیں منع کیا۔ یہ اللہ کی حدود میں نہ رہ سکے، نکل کر باہر ہو گئے۔ انہیں موقع لگا کہ زنا کر گئے، انہیں موقع لگا آنکھوں کا زنا کر گئے، موقع لگا کانوں میں گانوں کا رس کھول لیا، بظاہر لوگوں کے سامنے ٹوپی، عمامہ، کرتا، نماز، ذکر، زبان پر قرآن کی تلاوت، لیکن تنہائی آئی تو تنہائی میں بیٹھ کر وہ کام کر گئے، تنہائی میں بیٹھ کر
وہ عمل کر گئے جو اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑانے والا تھا، آنکھوں کا زنا کیا، جسموں کا زنا کیا، پاس میں بیٹھے لوگوں کی برائیاں کی، لوگوں کی غیبتیں کی، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی عزتوں پر حملہ کیا، جب لوگوں کے سامنے آئے تو نیک بن کر اور تنہائی میں گئے ہیں تو ایسے بن گئے جیسے ان کے پاس اللہ کا کوئی قانون کوئی اہمیت رکھتا ہی نہیں۔ یہ نبی نے 1400 سال پہلے تمہیں بتائی، آج کا نوجوان تنہائی میں بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ یہ جو موبائل ہے، یہ جو ڈبیا ہے، ڈبہ ہے، مجھے یہ بتاؤ اس کے ساتھ میں میرا اور آپ کا عمل کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا اس میں اچھائیاں بھی ہیں، اس میں خوبیاں بھی ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ 80% نوجوان طبقہ رات کی تنہائی میں آ کر اس میں دیکھتا کیا ہے؟ میرے پیاروں، رات کی تنہائی میں آ کر فلمیں دیکھنا، گانے سننا، ڈرامے دیکھنا یہ عام عادت بن گئی۔ ایک بیٹا صبح کو نکلا، شام کو آیا، گھر سے چل کر نکلا، شام کو آ کے چلا، پھر موبائل لے کر لیٹ گیا۔ ایک باپ یہ سوال کرنا گوارا نہیں کرتا تو کہاں گیا تھا؟ تو نے دن کہاں گزارا؟ شراب میں گزارا، سٹے میں گزارا، کہاں گزارا؟ تو نے حرام کام کیا، حلال کیا؟ افسوس تو یہ ہے ایک باپ کو پرواہ نہیں، ایک ماں کو پرواہ نہیں۔ ایک باپ دیکھتا ہے میرا بچہ موبائل میں لگا ہے، رنڈیوں کے ناچ گانے میں لگا ہے، آنکھوں کو زنا سے ملوث کرتا ہے، دل سے گناہ گار ہے، آنکھیں گناہ گار ہیں، لیکن پھر بھی ایک باپ اپنی اولاد کو ٹوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ کون لوگ ہوں گے قیامت میں پہنچیں گے؟ یہ نمازیں لے کر جائیں گے، روزے لے کر جائیں گے، زکات لے کر جائیں گے، اللہ کہے گا ان کے اعمال کو اڑا دو، ختم کر دو، ختم، کچھ نہ بچے گا، چونکہ رات کی تنہائی میں لے کر انہوں نے وہ گناہ کیے، اللہ کے قانون کی وہ دھجیاں اڑائی کہ انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا۔ آج ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ نمازی ہیں، رات میں موبائل نہیں چھوڑتا، قرآن بھی پڑھتے ہیں، موبائل نہیں چھوڑتا، رمضان کے روزے بھی ہیں، موبائل نہیں چھوڑتا۔ افسوس تو یہ ہے رمضان کی راتوں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تھی، جاگ کر اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے تھا، لیکن میں نے گھروں میں دیکھا جانا ہوتا ہے کسی بنا پر، کبھی مدارس کی بنا پر جا کر دیکھو تو بچے ادھر تراویح پڑھ کر آئے، کھانا کھایا، اس کے بعد جو کچھ دکھ رہا ہے وہ سب حرام ہے۔ اب یہ روزے، یہ تراویح کل قیامت کے میدان میں ریت کے ذرات کی برابر اڑا کر تمہارے منہ زندگی سے ختم کر دیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے اپنی نیکیوں کو یوں ختم نہ کرو۔ اول تو ہمارے پاس نیکیاں ہیں، 2-4 نمازیں، 2-4 تلاوت، اگر وقت ملا تو جمعہ پڑھ لیا، پڑھا نہیں پڑھا، فجر ملی نہ ملی، 2-4 رکعت نمازیں ہیں انہیں بھی ختم کرو گے، یہ گناہ کر کے تو جاؤ گے کہاں؟ مجھے افسوس تو ماں باپ پہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو سمجھاتے نہیں۔ آج کا ماں باپ اولاد سے زیادہ گنہگار ہے، ایک باپ کو پرواہ نہیں، اگر 3 بیٹے ہیں وہ کمانے چلے جائیں، ایک نہ جائے تو باپ شام کو ڈانٹے گا، تو کمانے کیوں نہیں گیا، تو کام پر کیوں نہیں گیا، تو ڈیوٹی کیوں نہیں گیا؟ لیکن وہی بیٹا 5 وقت میں سے 1 وقت کیا، 5 وقت کیا، نماز کو نہ آئے، ایک باپ کبھی یہ نہیں پوچھتا تو نماز کو کیوں نہیں آئے؟ کبھی پوچھتا ہے باپ؟ کوئی بات نہیں، ہاں کمانے نہ جائے، ڈیوٹی نہ جائے، اچھا تجھے روٹیاں لگ گئی تو سمجھے گا نہیں، تو حرام کی کھائے گا، تو کچھ کرے گا نہیں، اپنی زندگی میں بیکار رہے گا۔ واہ، ایک دن کمانے نہیں گیا، تیری زبان پر شکوے ہیں، اور ہاں اللہ کے دربار میں نہیں آیا، اللہ کے قانون پر عمل کرنے نہیں آیا، نمازیں پڑھنے نہیں آیا، اظہار محبت کرنے نہیں آیا، تیرے دل میں کبھی تصور نہیں آیا کہ تیرا بیٹا اللہ کی نظر میں مجرم کتنا پڑا۔ تجھے ایک دن کی کمائی میں مجرم نظر آتا ہے، یہ 5 وقت کیا، ہفتوں کیا، مہینوں کیا، اللہ کے دربار میں آئے، اللہ کا مجرم بنے، تجھے یہ مجرم نظر نہیں آتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اپنی اولاد کو اس گناہ سے بچا لو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے تمہاری اولادیں تمہارے سامنے مرتد ہوں گی، کچھ نہ کر پاؤ گے، ان کا ایمان چھینے گا، کچھ نہ کر پاؤ گے۔ میرے پیاروں، آسمان کی بلندی کو اگر ایمان چھوتا ہو، اور یاد رکھنا ایک نگاہ گندی پڑ جائے تحت السرا میں ایمان گھس جاتا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا، گندی نگاہ ڈال لو پھر ایمان ٹٹولنا، دل میں ہے یا نہیں
چاہیے اللہ کا نور دل میں ہے یا نہیں ہے۔ میرے پیارو، وہ عبداللہ ابن حذافہ جسے شراب پیش کی گئی اس نے انکار کیا، اسے سور پیش کیا گیا، انکار کیا، عیسائی بننے کو کہا گیا، انکار کیا، الگ کمرے میں بند کیا، ایک خوبصورت لڑکی کو لایا گیا، عبداللہ کے دربار میں کیا گیا، اس کی جیل میں ڈالا گیا اور یہ کہا گیا اگر تو نے عبداللہ کو اپنی جانب مائل کر لیا اور اس کے ایمان کو اپنی جانب جھکا لیا، تجھے خاص خزانوں میں سے خزانہ دیا جائے گا، بادشاہ کا خاص تجھے مقرب بنایا جائے گا۔ یہ خوبصورت لڑکی، نوجوان لڑکی اپنے پیارے جسم کو لے کر آراستہ ہو کر، آراستہ مزین ہو کر حضرت عبداللہ کے کمرے میں پہنچی، ان کی جیل میں پہنچی۔ 3 دن گزر گئے، عبداللہ نے اپنی نگاہ اٹھا کر اس لڑکی کو نہ دیکھا۔ 3 دن کے بعد یہ لڑکی نکل کر آئی اور بادشاہ سے کہا تو نے مجھے کہاں بھیجا ہے؟ وہ ایک پتھر ہے، وہ ایک بے جان چیز ہے، اس کو بہکانا اور اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا یہ تو بڑی بات ہے۔ بادشاہ اس نے نگاہ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا۔ یہ ایمان تھا، یہ لے کر آؤ، اپنی اولاد کا حصہ بناؤ۔ آج ہمارے ایمان نہیں، ہمارے اعمال نہیں، اور پھر گناہوں پر گناہ، اور ماں باپ اس پر صبر کیے ہوئے ہیں، بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک باپ نمازی ہے، اولاد بے نمازی، ماں نمازی، بٹیا بے نمازی، اپنے آپ کو جنتی تصور کرتے ہو، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ سوال کرے گا، نگہبانی کے بارے میں پوچھے گا۔ اولاد کی تھی کہاں پہنچایا، اولاد کی تھی کیا سکھلایا، اولاد کی تھی تربیت کیا کی، اولاد کی تھی انہیں کہاں ڈالا۔ اللہ کے دربار میں سوال کیا جائے گا۔ میں نمازی بن کر، میں روزے دار بن کر، میں تلاوت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناؤں، اولاد کو نہ سمجھاؤں، میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ انہیں سمجھاؤ، ان کی فکر کرو، ان کے لیے سوچو، ان کے شب و روز کہاں گزرتے ہیں، ان کی راتیں کہاں جاتی ہیں، ان کے دن کہاں جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ان کی تربیت میں اپنے وقت کو لگاؤ۔ آج افسوس تو یہ ہے کہ میں ہوں یا آپ ہوں، ہم میں سے کوئی بھی آدمی سامنے والے کے سامنے گناہ نہیں کرتا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، ایک گناہ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے شرمائے گا، لیکن وہی گناہ جب تنہائی میں جائے گا اللہ سے نہیں ڈرے گا، اللہ کا خیال نہیں کرے گا، اللہ سے حیا نہیں کرے گا، اور وہ گناہ کر جائے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ سے حیا نہیں کرتے، دنیا والوں سے کرتے ہو۔ یہ دنیا نہ ساتھ دے نہ تمہارے کام آئے، اللہ تو ساتھ بھی دے، تمہارے کام بھی آئے، تمہیں روزی بھی دے، تمہیں دنیا میں نعمتیں بھی دے۔ اس کے بعد گناہ کرنے میں دنیا سے شرم ہے، اللہ سے کوئی شرم نہیں۔